میاں محمد اسلم 6 اگست 1885 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور ساری عمر لاہور میں ہی رہے۔ 23 نومبر 1983 کو وفات پائی اور میانی صاحب میں آسودہ خاک ہوئے۔ ایم اسلم نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری۔ شہری جائیداد کی وجہ سے فکر معاش تھی نہیں، بس گراموفون سنتے تھے اور ناول لکھتے تھے۔ شلوار قمیض پہنتے تھے، اوپر شوخ رنگ کی ٹائی باندھتے تھے، کہتے تھے یہ میرا شوق ہے۔ دوستوں کی خاطر تواضع بہت کرتے تھے، لیکن دوست کھانے کے بعد ان سے ناول کا باب سننے سے خائف رہتے تھے۔ ایک بار شاید قتیل شفائی نے کہا، میاں صاحب لوگ آپ کے بارے میں غلط بات کرتے ہیں۔ پوچھا کیا؟ قتیل نے کہا کہ آپ زبردستی ناول سناتے ہیں، حالانکہ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میاں صاحب نے کہا ہاں ہاں، اور یوں احباب اس روز ناول سننے سے محفوظ رہے۔ ایک بار کسی کے سوال پر بتایا کہ زیادہ غور فکر کی ضرورت نہیں پڑتی، بس کوئی گراموفون ریکارڈ لگا کر سنتا ہوں اور ناول کا پلاٹ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ان کے والد میاں نظام الدین علامہ اقبال کے دوست تھے۔ ایم اسلم پہلے شاعری کرتے تھے۔ علامہ اقبال کو دکھائی تو انہوں نے مشورہ دیا کہ نثر لکھا کریں۔ انہوں نے یہ مشورہ قبول کر کے ناول افسانے لکھنا شروع کیے اور اردو فکشن کے 1 لاکھ سے زیادہ صفحات لکھ کر ایک ریکارڈ قائم کر ڈالا۔ ناظمہ کی آپ بھی تھی، عروس غربت، مارکہ بدر، جوئے خون، پاسبان حرم، شمشیر ستم، بنت حرم، فتح مکہ، صبح احد، ابو جہل، غزالہ صحرا، فتنہ تاتار، خون شہیداں، رقص ابلیس، مرزا جی، گناہ کی راتیں، جہنم، حسن سوگوار، خار و گل، رقص زندگی، راوی کے رومان، در توبہ اور شام غریبہ ایم اسلم کے مشہور ناول ہیں۔ معروف ناول نگار فاروق خالد بتاتے ہیں کہ ایم اسلم مشہور مصور استاد اللہ بخش کے دوست تھے اور ان سے ملنے اکثر پرانا مسلم ٹاؤن جایا کرتے تھے۔ ان کے کئی ناولوں کا سر ورق بھی استاد نے ڈیزائن کیے۔ میں استاد اللہ بخش کا باقاعدہ شاگرد تھا۔ ان پر میں نے بڑی محبت سے ایک خاکہ لکھا ہے جو سویرا لاہور کی تازہ اشاعت میں شامل ہے، اور اس میں میاں ایم اسلم کا ذکر بھی ہے۔ میاں یوسف صلاح الدین کی جس حویلی کا آج کل بہت چرچا ہے وہ میاں ایم اسلم کی ہی تھی۔ ان کی اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کی حویلی پہلے ان کے کزن میاں امیر الدین کو ملی، ان سے ان کے بیٹے اور علامہ اقبال کے داماد میاں صلاح الدین، میاں سلی جو MNA بھی بنے کے حصے میں آئی، اور پھر ورثے میں میاں یوسف صلاح الدین کے۔ علامہ اقبال کے صاحبزادی منیرہ کا نکاح میاں صلاح الدین سے ہوا تو خاندان کے بزرگ کی حیثیت سے میاں اسلم نے نکاح نامے پر گواہ کے طور پر دستخط کیے۔ اس کا عکس محترم منیب اقبال نے فراہم کیا ہے۔ میاں ڈاکٹر انور سدید مرحوم کے صاحبزادے مسعود انور بتاتے ہیں 1976 میں ڈینٹل کالج کے قریب ان کی رہائش گاہ کے سامنے سے ابا جی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ ایم اسلم باہر کھڑے تھے۔ ابا جی بولے جلدی سے نکل چلو، مگر اسلم صاحب کی نظر پڑ گئی اور آواز دے کر بلا لیا۔ چائے بسکٹ کے ساتھ 2 باب ناول کے سنے۔ ابا جی نے بتایا کہ انہوں نے فائلیں بنائی ہوئی ہیں، بارش کا منظر 20 صفحات، پہلی ملاقات 15 صفحات وغیرہ۔ ناول میں جیسا مقام آتا ہے فائل کھول کر صفحات فٹ کر دیتے ہیں۔ ارشد نعیم صاحب نے یاد دلایا ہے کہ شاہد احمد دہلوی نے ایم اسلم کا شاندار خاکہ لکھا تھا، جس سے ان کی شخصی عظمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے اور ان کی عوامی مقبولیت کے راز کا بھی پتہ چلتا ہے۔